امریکہ بیسیکلی تو اب چائنا کی کچھ بلیڈنگ چاہتا ہے نا. تائیوان کی اندرونی سیاست بہت تبدیل ہو گئی. 1945 میں تو ان کا وڈرال ہوا ہے اور یہ چائنا کو ہینڈ اوور ہو گیا تھا واپس. اس اپرچونٹی کو کیچ کر کے یہاں پہ ایک پینک کی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن شہباز گل صاحب نے جو کہا آیا وہ کسی پلاننگ کا حصہ تھا اور کچھ دیگر لوگ بھی شامل تھے. ادھر خان صاحب 71 کی بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان 71 اور 2-3 ٹکڑے اور یہ تو وہ خود عوامی تحریک اور ان کو کہیں مکتبانی بنانے کے چکر میں تو نہیں ہے. کیونکہ وہ ایک ماحول اور ایک مائنڈ سیٹ تو بنایا ہوا ہے. تو یہ جو اس پورے پولیٹیکل اسپیکٹرم کی جو ڈائریکشن ہے یہ بہت خطرناک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ہفتے خاصے واقعات ہو گئے. بڑی ٹینشن بنی چائنا تائیوان کی، اور پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں ایک عرصے کے بعد پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جسے تقریباً 4 سال کے بعد اس نوعیت کا واقعہ سمجھا جا رہا ہے، جس میں 4 شاید ان کے بھارتی فوجی مارے گئے. اور ادھر ہمارے ویسٹرن بارڈر کے اوپر بھی بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. طالبان سردیوں کی طرح واپس آ رہے ہیں. ونٹر از بیک، تو طالبان بھی واپس آ رہے ہیں. اور یہاں پہ بھی کوئی اس طرح کا انکاؤنٹر ہوا ہے، اور کچھ میجر صاحب کسی کی اور کچھ ڈی ایس پی صاحب کی جو ہے نا وہ بھی ویڈیوز آئی ہیں. تو دوسری طرف ہماری سیاسی ہنگامہ خیزیاں اپنی طرف ہیں، یعنی وہ بھی جاری و ساری ہیں. شہباز گل صاحب جو ہے نا وہ گرفتار ہو گئے، جیل پہنچ گئے، اور معاشی سطح پر کچھ شاید بہتری آئی ہے، پہلے سے کچھ ڈالر نیچے آئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن پر جو ہے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. تو شروع اندر سے کریں یا باہر سے کریں؟ تائیوان والے ایشو سے شروع کریں یا کشمیر والے ایشو سے شروع کریں یا پھر سوات چلیں؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ تائیوان ہی سے چلتے ہیں. تائیوان سے شروع تائیوان سے چلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا سر، تائیوان والا جو معاملہ ہے یہ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ساؤتھ چائنا سی کا ڈسپیوٹ ہے، جو بڑا پرانا ڈسپیوٹ چلا آ رہا ہے. اور اس کو جو ہوا دی گئی وہ اسٹیٹس وومن جو پولنسکی ہیں ان کا ایک وزٹ تھا یہاں پہ، جس میں آپ کہہ لیں کہ ذرا چائنیز سائڈ پہ بھی اپریہنشنز زیادہ انفلیٹ ہوئی ہیں. لیکن اصل بات دیکھنے کی یہ ہے، ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ پولرائزیشن تو ہو رہی ہے، 2 پاور سینٹرز دنیا میں کریٹ ہو رہے ہیں، امریکہ اور چائنا. تو اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک فرنٹ تو اپنی جگہ بلڈ اپ ہو رہا ہے. کہنے والے یعنی تائیوان کی آزاد حیثیت کو چائنا تسلیم نہیں کرتا. سر اس کا ایک بالکل ماضی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ جب ایک دوسرے ملک کا وزیر خارجہ آتا ہے تو وہ چائنا کو کھلے گا. تو یہ گویا ایک طرح سے امریکہ نے تائیوان سے ایک ایسی شرارت کروائی صحیح کہ چائنا جو ہے نا اس کے نتیجے میں غصے میں آئے اور کچھ ایسا کرے کہ وہ پھنس جائے جا کے تائیوان میں، جیسے روس آ کے افغانستان میں پھنسا تھا، یا اس سے ملتی جلتی کوشش تھی. بالکل ایسی ہے. سر دیکھیں، کانفلکٹ اگر کریٹ کرنے کا کوئی جواز بنانا ہے تو یہ ایک بہت اچھا جواز ہے، اور اس کے پیچھے ایک ہسٹری بھی ہے کہ یہ سارا کانفلکٹ شروع کہاں سے ہوا اور اس وقت اس کی شکل کیا ہے. لیکن اس کی شکل کہتے ہیں کہ جو ابھی یہ صرف ایک کانفلکٹ، اس سے بہت زیادہ ڈیپ روٹڈ ہے، اور یہ ایک بڑا سیریس کنسرن ہے. جو اینالسٹ دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نئی کولڈ وار کا سٹارٹ ہے، اور دس کین پوٹینشیلی لیڈ ٹو ورلڈ وار 3. یہ مطلب اس وقت جو آپ کے ڈیفینس اینالسٹ ہیں وہ اس کو اس تناظر میں اسیس کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس کی پھر ہسٹری بھی ہے، اور ایک اس وقت کی جو سچویشن جو کسی وقت بھی فلیش پوائنٹ بن سکتی ہے. تو اس پہ آگے بات کر لیں گے. آپ مہتاب بھی شاید کچھ کہہ رہے تھے. میں مطلب اس میں 2 چیزیں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ ہے کہ یہ 25 سال بعد ہائی پروفائل وزٹ تھا. وہ اس سے 25 سال جو ہے پہلے ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ دوسرا تھا. یہ درمیان میں کوئی امریکنز جو ہے، جب یہ پالیسی شفٹ آیا تھا امریکہ کا، جب تائیوان سے انہوں نے پارٹس لے کے چائنا کو دی تھی، اور تائیوان کی خود جو پروٹیکشن ہے اس کا ذمہ اٹھایا تھا تائیوان ایکٹ کے تھرو امریکہ نے. تو اس کے بعد سے یہ ریلیشنز خاصے ہو گئے تھے، مطلب لو پروفائل پہ چلے گئے تھے. ان کے آفیشیل وزٹس تو ہوتے رہے، لیکن بڑا ہائی پروفائل وزٹ کوئی نہیں ہوا تھا. دوسری اس میں جو ایک چیز ہے کہ تائیوان کی اندرونی سیاست بہت تبدیل ہو گئی ہے. وہ جو مین لینڈ چائنیز تھے جو شینگکیائی کے ساتھ آئے تھے وہاں سے، اور انہوں نے جو حکومت قائم ہوئی تھی، اب
وہ ان کی 2 جنریشنز ختم ہو گئی ہیں. اب جو تیسرے لوگ ہیں ان کا مین لینڈ کے ساتھ جو ایفیلیشن تھی وہ نہ ہونے کے برابر ہے, اور وہاں پہ اب جو آزادی کے نعرے ہیں اور آزادی کی جو تحریک ہے وہ بہت شدت اختیار کر گئی ہے. اب چائنا کو یہ لگتا ہے کہ اس سے پہلے تو چائنا یہ مطلب اس بات پہ کم از کم وہ یکسو تھا کہ یہ لوگ پورے چائنا کی بات کر رہے ہیں, کہ وہ کہتے تھے کہ یہی اور اصل چائنا تو یہی ہے, ریپبلک آف چائنا. 92 کا شفٹ ہے نا جس میں ڈیموکریٹک فورسز نے ٹیک اوور کیا تھا, اس سے پہلے وہ مارشل لا اور وہ نیشنلسٹ ون پارٹی سسٹم جو ہے نا وہ چلتا رہا اس سے. لیکن یہ جو ابھی ہے مس سوئی جو اس وقت وہاں پہ پرائم منسٹر ہیں, یہ میرے خیال میں جو پروگریسو ڈیموکریٹک پارٹی ہے غالباً ان کی, تو ان کا تو نعرہ ہی چین سے علیحدگی ہے, اور یہ دوسری دفعہ منتخب ہو کے آئی ہیں. تو میرے خیال میں چائنا کے لیے ایک یہ فیکٹر بھی بہت امپورٹنٹ تھا کہ اب جو وہاں کی قیادت ہے وہ چونکہ پہلے ہی اس نعرے پہ منتخب ہو کے آئی ہے اور امریکن ہائی پروفائل وزٹ بھی ہوتا ہے اس صورت میں, تو ان کے لیے ایک جو میٹر آف کنسرن ہے اس کا لیول کئی گنا بڑھ گیا ہے. بالکل, اس میں کوئکلی اگر چھوٹا سا نا اپنے ناظرین کے لیے ہسٹری ریکیپ کر دیں. یہ تقریباً اگر آپ کہہ لیں کہ 17 سینچری میں جاپنیز کی کالونی تھی, اس کے بعد ورلڈ وار 2 میں جب جاپنیز ہارے ہیں 1945 میں, تو ان کا وڈرال ہوا ہے اور یہ چائنا کو ہینڈ اوور ہو گیا تھا واپس. اس سے پہلے دس واز پارٹ آف چائنا ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے جاپنیز کے آنے سے پہلے. اب 45 میں جب جاپنیز نکلے ہیں تو انہوں نے الائیڈ فورسز یعنی کہ یو ایس اور برطانیہ کی ایگریمنٹ سے اس کو واپس چائنا مین لینڈ کے حوالے کر دیا تھا. پھر 1949 میں ان کی سول وار ہوئی ہے چائنا کے اندر, جس میں ان کی جو نیشنلسٹ پارٹی تھی, مین لینڈ چائنا میں تو کمیونسٹ پارٹی نے ڈومینیٹ کر لیا, لیکن وہ جو نیشنلسٹ ایلیمنٹ تھا وہ اپنے فوجیوں کو اپنے ہوادیوں کو لے کے تو چائنا شفٹ ہو گئے, تائیوان شفٹ ہو گئے, اپنی گورنمنٹ بنا لی. وہ سر چلیے تقریباً 1992 تک, جس کا مہتاب بھی ذکر کر لیں. اب جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے وہاں پہ وہ جو ہیں وہ سیپریٹسٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مین لینڈ کے ساتھ الحاق نہیں کریں گے. اچھا, چائنا نے ایک پوری اپنی ایک آپ کہہ لیں کہ کانسٹیٹیوشنل ریزولوشن پاس کی ہے کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا تو ہم بائی فورس وی ول ٹیک اوور. اب یہ وہ ماحول ہے جو ایک بیک گراؤنڈ تھا. اب اس میں امریکہ آ کے تو ایشورنسز دیتا ہے تائیوان کو کہ جی آپ کی ڈیموکریسی اور انڈیپینڈنس کو ہم انشور کر دیں. سر یہ لڑائی اصل میں ساؤتھ چائنا سی کی لڑائی ہے, کیونکہ ساؤتھ چائنا سی میں کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی $3 ٹریلین کا ٹریڈ ہوتا ہے. یہ دنیا کی سب سے امپورٹنٹ ٹریڈنگ گزرگاہ ہے. اس کے بعد یہاں پہ بہت زیادہ مقدار میں آئل اور گیس ریزروز موجود ہیں. اچھا, اس کے کلیمنٹس باقی ملک بھی ہیں لیکن وہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. تو امریکہ اس کو انفلیٹ کرتا ہے اس سچویشن کو کہ جی چائنا کی ڈومیننس نہ ہو. تو لڑائی اصل میں اگر بنیادی طور پہ دیکھیں تو وہی 2 سپر پاورز کی ہے. لیکن چائنا سے جو اس کا ملٹری بلڈ اپ ہے پچھلے کوئی 20-25 سال میں, وہ یہ سگنیفائی کرتا ہے کہ چائنا اس پہ سے بیک آف نہیں ہوگا. یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا سی پیک چائنا کے لیے امپورٹنٹ ہے اپنا ایشیا میں ٹریڈ روٹ کریٹ کرنی. تو یہ تو چائنا کے بیک یارڈ. امریکہ بیسیکلی تو اب چائنا کی کچھ بلیڈنگ چاہتا ہے نا. یس, وہ چاہتا ہے اس کا کچھ خرچے ہوں, کچھ مطلب یہ اس طرح کا ہو, یا انگیج ہو جائے, انگیج ہو کہیں, کیونکہ وہ اس کے لیے ایک وہ معاشی جن بنتا جا رہا ہے, تو وہ اسے کہیں دائیں بائیں لگانا چاہتا ہے. اب یہ دیکھیں چائنا کیا کرتا ہے, تو یہ تو اسے غصہ دلانے کی کوشش تھی. ابھی سر جو ملٹری ایکسرسائزز کی ہیں تو یہ مطلب آپ کہہ لیں کہ ظاہر تھریٹ ہے. اسی طرح تائیوان بھی امریکن فورسز کی سپورٹ یا ویپنز کی سپورٹ سے اپنے ڈیفینس کی ڈرلز کر رہا ہے. تو مطلب وہ ایک جنگ والا ماحول امریکہ نے بغیر ضرورت کے بھی کریٹ کر دیا, جس طرح یوکرین میں اناؤنسمنٹ کر کے. یعنی یہ تو بڑی طاقتیں اس طرح کر کے رکھتی ہیں, تو چائنا بجائے خود اس میں ملوث ہونے کے شمالی کوریا کو بھی انوالو کر سکتا ہے کہ بھائی وہ بجائے اس کے کہ تائیوان کے ساتھ خود وہ جائے جنگ میں, اس طرف موڑ دے. سر نارتھ کوریا والا معاملہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ساؤتھ کوریا, جاپان اور اس کانٹیکسٹ میں آ جاتا ہے, وہ تھوڑا سا ریجن سائڈ پہ ہو. یہ تو بالکل چائنا کا بیک یارڈ ہے, اور چائنا کو اپنا ٹریڈنگ روٹ یا اپنا اثر و رسوخ اگر کریٹ کرنا ہے کہ میں ایک نئی سپر پاور ہوں تو اس کو تو اس نے سیکیور کرنا ہے. تو ہم جو پراکسیز کی کہتے ہیں اس کے ساتھ وہ وہی کام کرے گا جو مودی نے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کیا, یا پھر سر جو روس نے کرائمیا کے ساتھ کیا. روس نے, ٹھیک ہے, یہ مطلب اتنا ہی امپورٹنٹ, ٹھیک ہوگا, اور لیجیٹیمیٹ بھی ہے کیونکہ کلیم بھی ہے چائنا. چلیں اب یہ ہے کہ چلیں پھر اس کے ساتھ کشمیر کو جوڑ لیتے ہیں. بالکل سے جڑتا ہے کشمیر. کشمیر میں جی آپ کے پاس کچھ انفارمیشن ہو, کیا ہوا؟ جی خالد صاحب,
یہ ضلع راجوری کے اندر ایک اٹیک ہوا ہے اور یہ آرمی کا کیمپ تھا. اس کے اوپر 2 لوگ مسلح جو لوگ تھے وہ آئے اور رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کیمپ کے اندر داخل ہو گئے. انہوں نے وہاں فائرنگ شروع کر دی اور پھر 3 گھنٹے تک وہ مقابلہ جاری رہا. اچھا. 3 گھنٹے کے بعد جب ان کو اس میں بے شمار کلیمز ہیں. ایک کلیم تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے خود کو گولی ماری ہے, جو انڈین آرمی کا اپنا کلیم کیا ہے انہوں نے, کہ وہ ان کی گولیوں سے نہیں مرے بلکہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود سوسائڈ کیا ہے انہوں نے وہاں پہ. اور دوسرے بھی ہیں کہ پہلا بلکہ جو کلیم آیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ باڑ پار کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو وہیں پہ جو مارے گئے ہے وہ مارے گئے. لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ ہوتا یہ کہ خبریں آنا شروع ہوئی جب اندر کیجولٹیز 4 لوگ انڈین آرمی کے اس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق مارے گئے ہیں اور تقریباً 7-8 کے قریب زخمی ہیں, جس میں سے کہ 4 شدید زخمی ہیں, جس میں ایک میجر رینک کے ایک آفیسر بھی شامل ہیں. تو یہ بہت سجوال آخری کیمپ تھا, وہ بھی اسی ریجن میں ہی تھا, لیکن جو کیا کہتے ہیں کہ جس کے بعد سے کوئی اس قسم کا اٹیک نہیں ہوا تھا. راہ چلتے ہوئے امبش ہو جاتے تھے کسی جگہ آرمی کے اوپر یا چند لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا, لیکن اس طرح کیمپ کے اندر گھس کے یہ 4 سال بعد پہلا اٹیک ہے. اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پیر بنجال ریجن میں ہوا ہے اور جموں سیکٹر کے اندر ہوا ہے, کشمیر میں نہیں ہوا. تو اس کی ایک امپورٹنس یہ بھی ہے کہ جس ایریا کو وہ سیکیور سمجھتے تھے وہاں پہ اس قسم کا ہوا. اور دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ طویل عرصے سے سیز فائر ہے اور خود انڈینز یہ بات کہہ رہے تھے, بڑے کھل کے کہہ رہے تھے کہ اب جو ہے وہ انسرجنسی جو پاکستان کی طرف سے ہوتی تھی, کراس بارڈر جو ٹیررزم جس کو وہ کہتے تھے, وہ اب اس کی کوئی شکل نہیں ہے. اور یہ مقامی لوگ ہیں, مقامی لوگوں نے کیا اور اس کا بھی الزام انہوں نے لشکر طیبہ کے اوپر دیا ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوکل ایلیمنٹ تھا لشکر طیبہ کا. اور پچھلے دنوں شاید ایک خبر ہمارے ناظرین نے بھی دیکھی ہوگی اور آپ کی نظر سے بھی گزری ہو کہ ایک فرد کو انہوں نے گرفتار ہوا ہے انڈیا کے اندر, جو بی جے پی کا سوشل میڈیا جو کوآرڈینیٹر تھا. اور جب وہ گرفتار ہوا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ لشکر طیبہ کے ساتھ طویل عرصے سے منسلک ہے اور ان کا بہت بڑا ریکٹ چلا رہا ہے, جو انہی کی ایجنسیز کی رپورٹ تھی. لیکن فرنٹ کے اوپر وہ ڈیزگنیٹڈ سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر تھا بی جے پی کا. تو اس صورتحال نے خاصا چکرا کے رکھ دیا ہے کہ وہاں پہ جو انسرجنسی اور کاؤنٹر انسرجنسی کے جتنے بھی فورسز کام کر رہی تھی ان کے لیے, جیسے ہمیں وہ طالبان والی جو معلومات آتی تھی تو ہمیں چکرا دیتی تھی کہ کہاں سے لوگ نکل کے آ رہے ہیں اور کس طریقے سے ہو رہا ہے. تو اس ایک تو جو ان کے بڑے کلیم تھے پچھلے 3 سال میں, چونکہ جو گزشتہ پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ 5 اگست کے بعد سے جو 2019 میں انہوں نے کیا تھا اقدام, تو یہ کہہ رہے تھے کہ اب تو ہو جائے گی, پچھلی جو حکومتوں کی ساری پالیسی تھی وہ فلاپ تھی, اب ہم نئی پالیسی لے کے آئیں گے. تو ایک تو اس پالیسی نے کچھ بھی نہیں کیا, آج تک پریکٹیکلی کہیں نہیں ہوا. واحد ان کے پاس کلیم یہ تھا کہ اب بڑے اٹیک نہیں ہو رہے, تو اس بڑے اٹیک نے اس کلیم کو بھی غلط ثابت کر دیا اور وہاں پہ وہ جو گھوم کے پھر اسی نقطے پہ پہنچ گئی جہاں سے سفر کا آغاز ہوا تھا, کہ جہاں انسرجنسی بھی تھی, جہاں پہ پنڈت جو تھے ان کے لیے بھی محفوظ نہیں تھا, جہاں انڈینز جو آنے والے ہیں باہر سے کشمیر وہ ان کے لیے بھی محفوظ نہیں تھا. آج پھر دوبارہ اسی مقام پہ کھڑا ہے. سر اس میں اگر آپ اجازت دیں, وہ جو آپ نے تعلق کی بات کی, تو سر کامن فیکٹر دیکھیں انڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ ادھر بھی کوآڈ کا ممبر انڈیا ہے. تو چائنا کو کے راستہ روکنے کے لیے یا حالات کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے انڈیا کو ایک رول دیا گیا ہے اور امریکہ نے دیا ہے. تو ظاہر ہے پہ چائنا بھی تو کچھ نہ کچھ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اقدام اٹھائے گا. تو یہ جو کانفلکٹ ساؤتھ چائنا سی میں بلڈ اپ ہو رہا ہے, اس کے ریپریکشنز ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ آئیں. ٹھیک ہے. اور شاید اس کا ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس سے بھی تعلق ہو, کیونکہ کچھ عرصہ پہلے سے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بات بھی انڈین سائڈ سے آنا شروع ہو گئی تھی, اپریہینشن, کہ یہ جب امریکہ کا وڈرال ہوا ہے تو اب طالبان جو ہے وہاں سے نکل کے تو انڈیا کی طرف آئیں گے. تو مطلب یہ کچھ نہ کچھ ہم تانے بانے جوڑ سکتے ہیں کہ اس ریجن میں اگر آگ لگانا مقصود ہے چائنا کنٹینمنٹ کے اس میں, تو یہ پھر ساری چیزیں لنک اپ ہوتی ہیں آپس میں. اچھا, میں خالد صاحب ایک چیز اور کیوان بھائی نے نقطہ اٹھایا تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ بھی بڑا ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ جو تائیوان والا پورا ایشو تھا اس کے اندر انڈیا جو ہے وہ حیرت انگیز طور پہ مکمل خاموش رہا. ایک
लफ्ज़ जो है किसी इंडियन स्टेटमेंट में नहीं आया ताइवान के पूरे इशू के ये ऊपर। मेसने वाली खामोशी तो नहीं है? नहीं, मेसने जैसे ये मतलब इंडिया के अंदर द हिंदू उनका एक बड़ा मशहूर अखबार है, उसका एक आर्टिकल मैं देख रहा था, गालिबन परसों छपा है वहाँ पे। उन्होंने ये कहा कि चाइना जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके नेगोशिएशन के फेज़ में है वहाँ पे चाइना के साथ। तो इंडिया नहीं चाहता कि वो कर सके इस मौके पे कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो उसके, बल्कि उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही कि दुनिया में हमेशा जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं जो मुल्क, तो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कहते हैं कि दोनों फ्रीकैन से जो है ना वो सुलह और सफाई की अपीलें करते हैं। तो इंडिया ने वो भी नहीं की इसके अंदर, उन्होंने टोटली जो है अपने आप को बिल्कुल साइड लाइन रखा इस पूरे इशू के ऊपर, जिसमें ज़ाहिर है चाइना वो फ्रीक है जिसके इंडिया कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी का सबसे बड़ा हथियार है वेस्ट का, उसने किया। और इसकी एक और जो है वो भी इंडियन ऑथर हैं, उन्होंने ये कहा कि जो बीजेपी की हुकूमत है वो बहुत खौफज़दा महसूस हो रही है चाइना की मिलिट्री पावर से, और उसका खौफज़दा इस सेंस पे नहीं है कि चाइना क्या और इंडिया को कोई मुकाबला नहीं है, बल्कि गालवान वैली में जो हुआ और इस तरह का आइंदा कोई मार्का हो तो उसमें जो शिकस्त का तासुर अगर उभरे इंडिया के लिए, तो वो डोमेस्टिक जो उनकी सियासत है वो उसको मैं बीजेपी का, चूँकि बड़ा अपने आप को मैस्कुलर उन्होंने शो किया और पूरी दुनिया के अंदर, तो अब वो उस अपने ट्रैप में खुद आ गए हैं। उनके लिए ये बड़ा मुश्किल है कि वो किसी जगह पे कोई कह जो है ना कोई मार्का शुरू हो जाए और उसमें उन्हें वापस विड्रॉ करना पड़ जाए, तो उनके साथ वही सूरत होगी जो 1962 में नेहरू के साथ हुई थी कि उसकी पूरी सियासत ख़त्म हो गई थी इंडिया के अंदर। तो इस सूरत हाल ने इतना खौफज़दा कर दिया है कि अब वो जो उनका डिप्लोमेटिक एक उनका रोल होना चाहिए वो उसको भी अदा करने से कासिर है। मतलब अभी देखें ना कि यही वो मौके होते हैं जब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं, एक तीसरी कुव्वत आके कोई ऐसा इवेंट कर देती है और इस तरह का मुल्क जो है वो धक्के से मैदान में आ जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स इसी तरह ही तो शुरू होते हैं। तो मतलब वल्लो आलम, लेकिन ये माहौल तो बन रहा है। तो इर्द गिर्द की तो सूरत हाल ये हो गई। वैसे तो इर्द गिर्द में अफ़गानिस्तान भी आते हैं, वहाँ भी ड्रोन अटैक्स फिर से शुरू हो गए हैं, लेकिन चलें उसकी तरफ अगर वक्त हुआ तो आखिर में देखेंगे। तो अपनी माशी सूरत हाल पूछिए कि उधर से चलते हैं ना। अफगानिस्तान का आपने नाम लिया, तो अफगानिस्तान का वो 1 साल भी कंप्लीट हुआ तालिबान गवर्नमेंट का, तो उसके ऊपर भी कुछ हम चाहेंगे कि मेहताब भाई में थोड़ा सा अगर वक्त मिले तो वो आउटलुक दे सकें। एक खित्ते में जो डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के साथ साथ वो ये है कि बांग्लादेश के बारे में जो आमतौर पे ये कहा जाता था और ये न्यूज़ में भी देखते थे, फिगर्स भी देखते थे कि एक्सपोर्ट्स उनकी बहुत अच्छी हो रही हैं, इकोनॉमी जो है वो सस्टेन कर रही है, अच्छे लेवल पे आ रही है। लेकिन ये है कि हैरत अंगेज़ तौर पे आप देखते हैं कि इन्हीं दिनों में बांग्लादेश ने भी IMF से रिक्वेस्ट की है लोन के लिए, और ये है कि वो IMF के अंदर जा रहे हैं। तो जब डीप डाउन जाके इसको देखते हैं तो वहाँ पे भी जो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट है उन्होंने जो इक़दामात किए हैं वो मोर और लेस इस तरह के हैं कि जो रजीम पाकिस्तान के अंदर एक फोर्स्ड रजीम लाई गई थी पिछले 3-4 साल में, तो वो एक अरसे से चल रही थी, और उसके अंदर ये है कि एक नो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम था। जब नो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम होता है तो चंद लोग जो होते हैं वो अपनी अंपायर्स बिल्डअप कर रहे होते हैं अंदरूने मुल्क से ज़्यादा बैरूने मुल्क, और इसमें फिर काफ़ी खबरें हैं आजकल के जो उनके चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने इस वक्त ताइवान के अंदर जो मेजर होटल्स हैं बड़े बड़े तकरीबन वो सारे के सारे वो ख़रीद चुके हैं। ताइवान में खरीदे हैं? ताइवान के अंदर मतलब अभी बहुत पीछे हैं, मतलब चीज़ें पापा जॉन्स नहीं बना बेचारे। पाकिस्तान के अंदर वो जैसे वो कामरान खान साहब कहा करते थे ना, बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, तो वो जब से अप्रैल में ये गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो वो अच्छी अच्छी खबरें आना जो है वो बंद हो गई थी। वो तो खैर बिल्कुल ही अच्छी अच्छी खबरें नहीं दे रहे थे। वैसे उनके तो फिर दोबारा से उनको भी अच्छी आने लगी हैं। हाँ, अब आने लगी है, अब लग रहा है उनको। तो जो सूरत हाल चल रही थी पाकिस्तान के लिए, हर साल ये होता है कि मई और जून का महीना काफ़ी टफ होता है। इसके अंदर इन्होंने जो ऑयल की इंपोर्ट्स करनी होती हैं वो ज़्यादा करनी होती हैं, कीपिंग इन व्यू के आगे जो है वो विंटर्स आ रहे होते हैं, और उससे पहले पहले उनको ऑयल का एक स्टॉक अपना रखना होता है ताकि ये कि वो इंडस्ट्री और जो लोकल कंजम्पशन है उसको वो लेके चल सकें। तो हर साल डॉलर के ऊपर भी इन्हीं दिनों में प्रेशर आता है, और जो फ्यूल प्राइसेस हैं उसके ऊपर भी प्रेशर आता है। ये हिस्ट्री है
ایک پاکستان کے اندر. اس سال بہت ساری چیزیں کمبائن ہوئی. ایک تو یہ کہ جو رشیا یوکرین وار ہے ایک وہ بہت بڑا فیکٹر تھا, اس کا ایک پریشر پاکستان پہ آیا. دوسرا یہ کہ ایک کوئی سینٹرل اسٹیبل گورنمنٹ نہیں تھی, اور جو سب سے بڑا فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ پچھلی گورنمنٹ کے آخری دنوں میں انہوں نے وہ ایک ووٹ کا جو چکر کیا اس سے اسٹیٹ بینک کی اٹانومی دے دی تھی. تو اسٹیٹ بینک کی اٹانومی دینے سے ہوا یہ کہ جو آپ کی دو چیزیں اکانومی کو مینلی لیڈ کر رہی ہوتی ہیں, ایک آپ کی کرنسی کی اسٹیبلٹی, دوسرا آپ کا جو پالیسی ریٹ ہوتا ہے, یعنی انڈسٹری کو آپ کے بینکس جو ہے وہ جس ریٹ کے اوپر لون دیتے ہیں. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے کردار سے نکل گئیں. یعنی ہے تو صحیح رسپانسبلٹی اسٹیٹ بینک کی ہے, لیکن یہ ہے کہ پہلے یہی اسٹیٹ بینک جو تھا وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر تھا, اور گورنمنٹ آف پاکستان پوچھ سکتی تھی اسٹیٹ بینک کو کہ یہ دونوں کام کیوں نہیں ہو رہے. یعنی اگر روپی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے, اس کو روکیں. اب گورنمنٹ نہیں کہہ سکتی. آپ کا جو پالیسی ریٹ ہے وہ فلیکچویٹ کر کے اچانک آپ 7 سے 13% پہ لے جاتے ہیں, تو یہ گورنمنٹ اس کے اندر کچھ کر نہیں سکتی, پوچھ نہیں سکتی کہ اتنا زیادہ جو آپ لے جائیں گے تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنا بڑھ جائے گی تو اکانومی تو سلو ڈاؤن ہو جائے گی. تو یہ میجر ایک فیکٹر آیا جس کی وجہ سے جو آپ نے آئل کی پیمنٹس کرنی تھی, بڑی پیمنٹس, وہ جون اور جولائی کے مہینے میں کی ہیں, جس کی وجہ سے ایک دم سے وہ فال ڈاؤن آیا, ڈالر کے جو ریزروز تھے وہ نیچے گئے. اچھا, جب یہ ریزرو نیچے جا رہے تھے تو اس کے اوپر کچھ لوگوں نے اس اپرچونٹی کو کیچ کر کے یہاں پہ ایک پینک کی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی, اور وہ لوگ جو ہیں وہ بڑے ویل نون ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈس بھی چلا رہے ہیں, اور ایک پاکستان کو نہ ہوتے ہوئے بھی ناکام ریاست کے طور پہ یا بنانا ریپبلک کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں, اور یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک بس جو ہے وہ ڈیفالٹ ہوا کہ ہوا, اور ابھی بلکہ یہ کہ اس سے بڑھ کے بھی بڑی اگلی پلاننگز انہوں نے کی ہوئی تھی کہ جی فلانا میوزیم میں فلانا چیز رکھی ہوئی ہے, اس کو ادھر بیچ دیں گے, پی آئی اے تم خرید لینا, تو وہ فلانا روز ویلٹ ہوٹل جو ہے وہ ہم خرید لیں گے, گد منتظر بیٹھے تھے, یعنی اپنے فلانی ایمبیسی ہم خرید لیں گے. بس یہ تو آج ہوا یا کل ہوا. یعنی اگر گورنمنٹ ہمیں نہیں ملی یا ہمارے چاہنے والے اس کو نہیں ملی جس کو ہم نے دودھ پلایا تھا, تو یہ گورنمنٹ تو دور کی بات ہے, یہ ملک بھی کسی کو نہ ملے. تو بہرحال یہ کہ آپ ایک چیز دیکھیں کہ اس سیناریو میں بھی اس بیٹھک میں ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان میں یہ جو منظر نامہ ہے یہ ریئلسٹک نہیں ہے, اصل میں پوٹینشیل بہت ہے ہمارا, لیکن یہ ہمارے اوپر تھوپا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑی سی کوشش ہوئی اس چیز کو اسٹیبلائز کرنے کی, اور جو ایک مسلسل ڈسٹرکشن کی ایفرٹ کی جا رہی تھی, اس ڈسٹرکشن کو روکنے کی کچھ ایفرٹ کی گئی. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کوئی 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں کوئی ایسے اسٹیچوٹری میٹرز کوئی وہ میجرز لے لی ہیں یا کوئی بہت ایسے اقدام کر لی ہیں جس کی وجہ سے اکانومی اپنے پیر پہ کھڑے ہونے جا رہی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صرف ہوا یہ ہے کہ وہ جو ڈسٹرکشن کی کوشش ہو رہی تھی, اس ڈسٹرکشن کے آگے کچھ نہ کچھ دیوار لگائی گئی ہے کہ وہ روک آئی ہے, کچھ نہ کچھ روک آئی ہے. تو اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ آپ کو جو ریئل اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. مثال کے طور پہ وہ جن لوگوں نے ڈالر کے اندر دہاڑی لگائی ہے, اب یہ ہے کہ وہ واپس وہ ٹرینڈ جا رہا ہے. ابھی اوپن مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ڈالر لوگ سیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ آگے کرنسی ایکسچینج جو ہے وہ انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے. اکثر یہ جو ہے کہ ہم ڈالر پرچیز نہیں کر رہے, یعنی اتنے مارکیٹ کے اندر ڈالرز اب نکل آئے ہیں جو کہ لوگوں نے اپنے بینکس کے سیفس کے اندر رکھے ہوئے تھے, گھروں کے اندر رکھے ہوئے تھے, وہ نکال کے لا رہے ہیں. اب یہ ریئل انڈیکیٹر اکانومی کا لگ رہا ہے کہ یہ ڈالر جب تک آئی ایم ایف کی ٹرنچ نہیں ملتی 208 209 کے اوپر آ کے یہ شاید کہیں پہ سسٹین کر جائے گا. دوسرا یہ کہ ہمارے جو منسٹر آف پلاننگ ہے احسن اقبال صاحب, انہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا, اس کی ضرور اکنالجمنٹ ہونی چاہیے. وہ یہ کہ انہوں نے فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس اور منسٹری آف آئی ٹی ان کے جوائنٹ وینچر سے ایک ٹاسک ان کو دیا ہے کہ آپ ہمیں ایک ایسا ڈیش بورڈ بنا کے دیں جس سے اکانومی کے انڈیکیٹرز ڈیلی بیسس پہ گورنمنٹ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے سامنے ہیں. یعنی گورنمنٹ کے جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس ڈیش بورڈ پہ ڈیلی بیسس پہ چیک کر سکیں کہ ہماری ایکسپورٹس کی کیا پوزیشن ہے, امپورٹس کی کیا پوزیشن ہے, ہمارے ریزروز کدھر جا رہے ہیں کدھر نہیں جا رہے. اب دس از اے بگ ٹاسک, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کرنا, کیونکہ ہمارے یہاں فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس, ان کے اسٹیٹسٹکس بھی بہت پرانے ہوتے ہیں اور اپڈیٹڈ نہیں ہوتے. لیکن منسٹری آف آئی ٹی کو بھی انہوں نے بیچ میں ڈالا ہے کہ صرف فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس پہ نہ رہیں. تو امید ہے کہ اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو اس سے یہ کہ ایک وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا, جو بنگلہ دیش کے اندر جو چیز نہیں ہوئی کہ ایک نو اکاؤنٹیبلٹی سسٹم تھا,
جب اس طرح کا آپ ایک اسٹرانگ سسٹم اسٹیبلش کرتے ہیں تو پھر جو چیز جسے کہتے ہیں نا وہ فائل اندر الماری کے نیچے دبا دی یا کارپیٹ کے نیچے چیز دبا دی تو وہ چیزیں پھر سرفیس پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر اس میں ون سچویشن ہوگی تو وہ بھی سرفیس پہ آئے گی, لوز سچویشن ہوگی وہ بھی سرفیس پہ آئے گی, اور وہ چیز سامنے واضح ہوگی. تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی اکنامکس چیلنج آتے ہیں آپ کے پاس, اس کو ڈیل کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹائم بھی ہوگا, اور آپ وقت یعنی کوئی بھی شخص جو ہے اس کے اندر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اچانک کیسے ہو گیا. اگر اجازت دیں اس پہ اگر میں تھوڑا سا کمنٹ کر سکوں. سر بات یہ ہے کہ یہ ایک تو عارضی سچویشن, یہ ڈالر ایب نارملی اوپر گیا تھا, نظر آ رہا ہے اسپیکولیٹو ایکٹیویٹی تھی, اس میں کوئی دانستہ طور پہ کوئی پلان کسی ایجنڈے کے تحت بھی کام کر سکتے, لیکن بھیڑ چال بھی تھی. ہمارے لوگوں کا کردار جب وہ اوپر جانا شروع ہوا تو سب نے اس سٹے میں گیم کھیلنے کی کوشش کی, تو وہ تو ایک منظر. اسی طرح اس کا ریورسل بھی ہوا. لیکن سر بات یہ ہے کہ ریئل اکانومی کی سچویشن کتنی ڈرامیٹکلی چینج ہوئی ہے, یہ اصل میں سوال ہے. کیا کوئی پالیسی میجرز ایسے ہوئے ہیں جس سے ہم یہ کہیں کہ جی, میرا سر اس میں کمنٹ یہ ہے کہ جب تک اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. انویسٹر جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی پہلے دیکھتا ہے, اس کو کنٹینیوٹی آف گورنمنٹ پالیسیز, اسٹیبلٹی آف ڈیسیجنس اینڈ اس کی کمٹمنٹ کی ڈلیوری. تو باہر کا انویسٹر یا کوئی ڈومیسٹک انویسٹر, اس وقت کوئی انویسٹمنٹ کا ماحول ہی نہیں ہے جس میں کوئی انویسٹر اپنا پیسہ کمٹ کرنے کے لیے تیار ہو, کیونکہ یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ گورنمنٹ ابھی آج ہے, کل ہے, مہینے بعد ہے, یا ٹرم پوری کرے گی. تو میرے خیال میں یہ ابھی بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ڈالر شاید ایک صحیح انڈیکیٹر نہیں ہے. ہم یہ کہیں کہ جب 240 پہ چلا گیا تھا تو اکانومی تباہ ہو گئی تھی, اور اگر 190 پہ آ گیا تو اکانومی بہت مضبوط ہوگی. میرے خیال میں یہ مس لیڈنگ ہے, یہ تو اسپیکولیشن تھی. حقیقی اسٹیبلٹی تب ہے جب آپ کی ریئل اکانومی گرو ہوگی, اور وہ تب تک نہیں ہوگی جب تک آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اور وہ میدان تو اس وقت سرگرم ہے. تو ایک طرف تو یہ چیز ہے, مطلب معاشی طور پر چلیں کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی آج سے جو 15 دن مہینہ پہلے صورتحال تھی اس سے کچھ بہتری آئی ہے, کچھ مطلب لوگوں کو کچھ تسلی ہوئی ہے. اور دوسری طرف یعنی ایک چیز ہم محسوس کر رہے تھے, ایک عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ ہمارے اداروں کے بارے میں ایک خاص طور پہ پی ٹی آئی کا کارکن وہ رویہ اختیار کیے ہوئے تھا کہ جس کا عشر اشیر بھی کسی کی طرف سے ہو تو بندہ غائب ہو جاتا تھا. یعنی معمولی سی آپ نے اشارتاً بھی بات کی تو بندہ خطرے میں آ گیا, اور وہ دھڑلے سے بھی کریں اور مطلب کئی مہینہ ٹرینڈ پہ رکھیں اور نیچے ہی نہ آنے دیں اسے, اور گالم گلوچ اور کھلی ننگی گالیاں اور کچھ بھی نہ ہو. تو وہ اس سے پھر ایک لاڈلا ہونے کا تصور ابھر آیا تھا, اور اسی سے پھر یہ بھی صورت بنی کہ شاید ان کے لیے جو ہے وہ ہر شے کی اجازت ہے. لیکن پھر اچانک ایک ٹوسٹ آیا ہے, اور ایک کوئی بیان جو 10-15 منٹ کا تھا کوئی شہباز گل صاحب کا ARY پہ, اور اس پہ ایک دم ریئیکشن آیا, اور پوری ریاست جیسے بلی جھپٹتی ہے چوہے کے اوپر, تو اس طرح مطلب حال ہو گئی. تو یہ کیا چکر چلا, یہ ہوا کیا, یہ کس نے اس مردے کے اندر جو ہے نا وہ دم پھونکا ہے کہ اتنی ایک دم حرکت پیدا ہو گئی. خالد صاحب آپ نے بالکل درست کہا کہ صورتحال تو یہی تھی کہ گالیوں سے کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. غالب کے بہت کچھ تھا جی, مطلب گالیاں کیا ہیں, ہر طرح کی باتیں جو ہے, میر جعفر, میر صادق, یہ تو مطلب آخری بات ہے. سر وہ لاڈلے پن میں تو پھر عدلیہ بھی تھی نا, ان کی طرف سے بھی تو ایک ہمدردانہ رویہ تھا. سب ایک ادارہ نہیں تھا, مطلب یہ تو ایک پورا رجحان تھا. میں وہ کہہ رہا تھا کہ غالب کی ایک شعر ہے کہ اتنے شیریں ہیں تیرے لب کہ رقیب گالیاں کھا کے بھی بدمزہ نہ ہوا. تو یہاں پہ بھی وہی صورتحال تھی کہ وہ بدمزہ نہیں ہوا, ان کو میرا نام آئے مطلب وہ پھر بھی اچھا لگتا ہے, برسر الزام ہی آئے تو صحیح, تو وہ اچھا لگتا ہے نا. تو صورتحال کچھ ایسی, بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا, رومانس جو ہے وہ چلتے چلتے. لیکن شہباز گل صاحب نے جو کیا وہ میرے خیال میں کہ ریڈ لائن جو ہے وہ, اگر جو بھی آپ مطلب جتنی بھی ٹالرنس دکھا دیں تو وہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب
बिल्ली को भी अगर आप Enough is दीवार enough. से enough is enough, जो बिल्ली को भी दीवार से लगा दें तो वो आखिर में झपट पड़ती है. तो यही काम इन्होंने किया. इनकी जो तकरीर नुमा जो सर इन्होंने वैसे किया, आप अगर देखें ये तो इन्होंने चले शायद इससे कुछ बड़ा सोचा हो, हमें नहीं पता ना, देखें हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है. तो अगर आप पिछले 3-4 महीनों को देखें तो जो कुछ भी मुद्दा था वो यही था. जिनको इन्होंने अल्फाज की सूरत में बयान किया है शहबाज गिल ने, असल में वो सारी बातों का मतलब क्या था. मीर जाफ़र है तो मीर जाफ़र की सिपाह तो मीर जाफ़र नहीं है ना, मीर जाफ़र है. तो गोया सिपाह को कहा जा रहा है कि मीर जाफ़र से ये मीर जाफ़र है, पहचान लो. तो बातें तो ये सारी पहले भी यही थी. लेकिन पहले मेरे ख्याल में मुहावरों और इस्तारों की ज़ुबान में थी. तो हाँ, अब ये ज़रा जो है खुल- ना वो बड़ी खुल के जब उन्होंने कर दी तो फिर तो हो गया कि जब आप सीधा सीधा अगर ये कहें कि हुक्मदुली करो, जो ऑर्डर मिले उसे अपने कॉन्शियस के मुताबिक परखो और फिर उसमें ये एतराज़ लगाओ और उसके बाद सोचो कि तुमने अमल करना है या नहीं करना, तो फिर तो कोई बाकी कुछ नहीं बचता. तो इसके ये ऊपर तो मतलब बगावत के इक्विवेलेंट ही बात जाती है ना. बिल्कुल ऐसे ही है कि उसको किया गया. अच्छा, फिर उसमें भी बड़ी अजीब सी बात जो इस स्पेसिफिक केस में देखने में आई, मुझे बड़ी हैरत है कि शहबाज गिल साहब का वो जो बीपर था बेसिकली उन्होंने किया, उसके ऊपर जो केस बना था वो ये था कि शहबाज गिल साहब ने जो वो पढ़ा है वो लिखा हुआ था, वो कहीं बनाया गया, उसके बाद कुछ लोगों ने उसकी मंजूरी दी और फिर उसके बाद उन्होंने वो ARY से भी शेयर हुआ. और ये चीज़ तो हमने देखी. मतलब इसमें देखें एक चीज़ में बड़े क्लियर, चूँकि मीडिया से ताल्लुक़ की बुनियाद पे जो क्लैरिफिकेशन ARY दे रहा है वो सरासर गलत है कि जी हमें पता नहीं था कि वो क्या करेंगे, अचानक से आके हम किसी का माइंड तो नहीं पढ़ सकते. एक पिमरा की डायरेक्शन है कि आपने डिले के साथ चलाना है. वो 5 सेकंड, 4 सेकंड, 7 सेकंड का डिले लाजमी होता है. और जब डिले अगर कोई फ़र्क करता है, कोई ऐसी बात करता है, तो प्रोड्यूसर के पास स्विच होता है जिसको उसने प्रेस करना है और उसके बाद वो उसकी बात वहाँ से हज़फ हो जाएगी. उसके ऊपर पहले से कुछ स्लाइड्स, कुछ चीज़ें बना के रखी होती हैं, वो चलना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद उसे नॉर्मलाइज़ कर दिया जाएगा. अगर ये चीज़ भी ना हो, मतलब हमने वो वक्त भी देखा जब ये डिले नहीं होता था, तो उस सूरत में क्या होता है कि जो एंकर्स बैठते थे ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो कोई ऐसी बात किसी को नहीं करना. अगर वो कर रहा है तो उसे इंटरप्ट करेंगे, रोक देंगे. उसे करेंगे. अगर वो करेगा तो उसका इस दौरान जो प्रोड्यूसर है वो माइक्स ऑफ कर देगा और वो आगे जो है ना वो प्रोग्राम नहीं चलेगा. लेकिन ये हमने देखा कि यहाँ तो शहबाज गिल साहब पूरे 15 मिनट मुसलसल बोलते रहे और जो 3 एंकर्स वहाँ बैठे हुए थे, जिसमें एक तो खातून थी उस प्रोग्राम की एंकर, एक ब्यूरो चीफ नमाज जुमा के जो है ना वो सामीन बन के बैठे सामाइन बन के बैठे होते और जी 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 उसकी तायीद कर रहे थे. तो ऐसा नहीं होता टेलीविजन ट्रांसमिशन के अंदर. ऐसा कभी नहीं होता कि किसी बंदे ने कोई बात की है, एक तो कर सकता है, हो जाता है कि ये कई दफ़ा हमने देखा कि कोई लोग वल्गर गुफ्तगू भी शुरू की, लोगों ने गाली भी दी. लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शायद एक आध दफ़ा के अलावा मैंने किसी भी टीवी चैनल पे देखा हो कि वो चीज़ ऑन एयर चली गई हो, वो वहीं से कट हो गई. और वो अक्सर देखा होगा आपने, टूं की आवाज़ आती है और वो ख़त्म कर दिया जाता है उसे. तो यहाँ पे एक तो बात ये है कि ARY की जो क्लैरिफिकेशन है वो तो सरासर गलत है. अच्छा, दूसरा, शहबाज गिल साहब जब गिरफ़्तार हुए तो उसमें भी बड़ी दिलचस्प सी बात है कि PTI ने कहा कि उनको ऊपर तशद्दुद हुआ, उनको मारा पीटा गया. उनके ड्राइवर की 2 वीडियोस आई, एक इमरान खान साहब ने शेयर की और एक PTI के ऑफिशियल अकाउंट से शेयर हुई. जो इमरान खान साहब के अकाउंट से शेयर हुई उसमें उनका ड्राइवर खड़ा है और वो बता रहा है कि मुझे यहाँ पे भी चोट लगी है, मेरी कपड़े फटे हुए हैं, उसकी कमीज़ फटी हुई है और उसमें हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, वो नॉर्मल है. जो PTI के ऑफिशियल अकाउंट से शेयर हुई तो उसके बाद उसकी जो क्या कहते हैं बाजू बंधी हुई है और उसके ऊपर उसी तरीके से पट्टी बंधी हुई है जैसे परवेज इलाही साहब की उसमें बंधी हुई. उस पट्टी का नाम ही हम आज के बाद परवेज इलाही पट्टी. अच्छा, एक तीसरी तस्वीर भी आई है जिसको PTI ने जारी किया कि यहाँ ड्राइवर आके बता रहा है, इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दे रहा है कि हुआ क्या है. अच्छा, उसमें मज़े की बात यह है कि उसमें पट्टी है लेकिन कमीज़ नहीं फटी हुई. हाँ.
تو یہ تین اس کے تصویر ورژنز جو ہے نا وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پہلی تصویر ہے نا وہ ہے جس میں قمیض بھی پھٹی ہوئی ہے اور ہاتھ بھی دونوں چل رہے ہیں. دوسری تصویر وہ ہے جس میں قمیض پھٹی ہوئی ہے اور ہاتھ پہ پٹی ہوئی ہے, یعنی ترتیب یوں بنتی ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے وہ بٹن شٹن بند کیے ہیں اور پھر خان صاحب کے سامنے مطلب انسان بن کے پیش ہوئے, اس میں وہ پٹی باقی ہے, پٹی باقی ہے. اچھا اس کے بعد اگر ہم دوسری طرف آئیں تو شہباز گل صاحب کی حوالات کی تصویریں آئیں جو ظاہر ہے مطلب ایک غلط چیز تھی, نہیں ہونا چاہیے تھا اس قسم کی تصویریں جاری کرنا, یہ تذلیل ہے اور ہونی بھی مطلب قانونی طور پہ بھی غلط ہے. اچھا لیکن جو بنیادی مقدمہ قائم کیا تھا کہ یہ ایک پورا پلان تھا اور اس پلاننگ میں جو لوگ شریک تھے اس کے حوالے سے پولیس نے کوئی برآمدگی نہیں کی. آج جب دوبارہ ان کا ریمانڈ 2 دن کا ریمانڈ پولیس کے پاس تھا, 2 دن کے ریمانڈ کے بعد لے کے آئے تو انہوں نے اس سلسلے میں کوئی ایویڈنس کوئی چیز نہیں دی, اور اسی وجہ سے پھر غالباً مجسٹریٹ صاحب نے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا. اور وہ انویسٹیگیشن تو ظاہر آگے چلتی رہے گی, لیکن یہاں پہ پولیس پہلے مرحلے میں جو ان کا کلیم تھا, ایک تو وہ چیزیں جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہاں پہ اس میں تو وہ خود بھی اس سے انکار نہیں کر رہے, تو وہ آن ریکارڈ بھی موجود ہے اس میں شہباز گل صاحب. لیکن شہباز گل صاحب نے جو کہا آیا وہ کسی پلاننگ کا حصہ تھا اور کچھ دیگر لوگ بھی شامل تھے. پہلے مرحلے میں آج تک کی جو انویسٹیگیشن تھی اس میں یہ چیز پولیس اسٹیبلش کرنے میں ناکام رہی ہے. اب دیکھیں اس کے بعد ہوتا کیا ہے, وہ تو آگے چلے گی تو پھر یہ ہمارے سامنے آئے گا. لیکن ایک تھوڑی سی جو ہے نا اس کے اندر ان یوزول چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ پولیس کچھ غیر ضروری ایکسپلینیشنز دے رہی ہے. جیسے ٹویٹر اکاؤنٹ اگر آپ دیکھیں نا اسلام آباد پولیس کا, تو وہ ہر 2 گھنٹے بعد اپڈیٹ دیتے ہیں کہ جناب ہم نے میڈیکل کرا لیا, ان کا میڈیکل بالکل ٹھیک آیا ہے, کہیں نشان نہیں ہے جسم پہ. پھر 2 گھنٹے بعد اپڈیٹ ہوتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے, تفتیش جو ہے وہ آئین کے مطابق کر رہے ہیں, کوئی حقوق کی پامالی نہیں ہو رہی. تو یہ آج سے پہلے پولیس کو کبھی ضرورت پیش نہیں آئی, تو یہ تھوڑا سا ایک ان یوزول انڈیکیٹر. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ لاڈلے والا اسٹیٹس ابھی بھی برقرار ہے؟ مطلب ہم اس کو پھر کس تناظر میں اصل میں سے یعنی اس طرح تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہوں گا اس نقطے پر کہ جس طرح ریئیکٹ کیا گیا ہے فوری, یہ کسی جرم کے بعد یعنی اچانک ذہن بدلنے کا عمل محسوس نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ پہلے سے آپ تیار بیٹھے ہوں اور آپ کو اندازہ انٹسپیٹ کر رہے ہوں کہ ایسا ہوگا, اور جو ہی ایسا ہوا تو آپ نے ایکشن لیا ہے. یہ کچھ اس طرح کا ایک اندازہ اس میں ہوتا ہے. یعنی ٹرننگ پوائنٹ یہ نہیں ہے, ٹرننگ پوائنٹ اس سے پہلے کوئی آ چکا ہوا ہے, اور یہ تو ایک موقع پیدا ہوا جس کو پھر جس سے فائدہ اٹھایا گیا. تو وہ ٹرننگ پوائنٹ تو پھر کوئی اور ہے نا. اور یہ صرف اس ایک پہلو میں نہیں دیکھ رہے تھے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ جب وہ یعنی ایک وہ چیزیں چل رہی تھیں جیسے پنجاب حکومت ڈیسٹیبلائز ہو گئی, بلکہ یہ کہ وہ ٹاپل ہو گئی, عدلیہ میں بھی کچھ ایک رخ ہمیں نظر آ رہا تھا. تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یعنی صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے, بہت سارے واقعات ہیں جس سے چیزیں مطلب ایک رخ سے دوسرے رخ کی طرف سوئنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو وہ کون سا پوائنٹ ہے جسے ہم کہیں کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ بنا ہے؟ سر ویسے اس کو ہم جوڑ سکتے ہیں جو اس سے پہلے آپ نے بھی ایک منظر کشی کی ہے کہ یہ جو ایک تسلسل بلڈ ہو رہا ہے اس کے منطقی انجام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری ڈیموکریٹک پارٹیز جو ہیں وہ پکچر سے آؤٹ ہو جائیں اور ایک نیا سیٹ اپ آئے, ایک نئے شاید کانسٹیٹیوشن کے ساتھ, جس کو آپ نے کہا کہ پاسبلی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے. تو کیا یہ سلسلہ پوٹینشلی اس طرف تو نہیں جا رہا کہ ایسے ایونٹس کریٹ کر کے سب کو ڈسکریڈٹ کریں اور پھر ساری پولیٹیکل پارٹیز کو پھر ایک کشتی میں بارڈر کے دوسری طرف کھڑا کریں اور بارڈر کے اس طرف پھر ہمارا ادارہ اور اس کی کچھ سلیکٹڈ گورنمنٹ بنی ہوئی ہو اور پھر شاید یہ ایک فلیش پوائنٹ کریٹ کرنے کا جواز بنے؟ تو کیا یہ اس طرف تو نہیں چیزیں جا رہی؟ دیکھیں مجھے اس میں یہ جو زیادہ محسوس ہوا ہے یہ واللہ عالم آپ بھی دیکھ لیں کہ جو بلوچستان کے ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا ہے اس پہ جو رویہ آیا ہے تو اس نے ایک پینک کریٹ کیا ہے اور اس کا ریئیکشن بھی جیسے آنا چاہیے تھا ویسا آیا ہے. آئی ایس پی آر نے باقاعدہ اس کے اوپر جی دیکھیں ایک چیز نیچرلی ہو رہی ہوتی ہے نا, اس کا پتہ لگ رہا ہوتا ہے. صرف یہی نہیں ہوا, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے کہ آپ پریزیڈنٹ سے کہیں کہ جی آپ کے لیے حالات سازگار نہیں ہوں گے, کچھ بھی آپ نہ آئیں تو مناسب ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت یعنی
واضح پیغام ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ہوائیاں پہلے ہی اڑ گئی تھیں. وہ جگہ اگر اس طرف کی آپ اعتماد کو دیکھیں تو وہ اس کا شیرازہ بکھرا ہوا اس سے پہلے ہی نظر آ رہا ہے. اور یہ اصل میں وہ ایک جو ہوتا ہے نا ایک قربانی کا بکرا بنائے گئے ہیں کہ ذرا چلیں ٹیسٹ ہی کر لیتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں. وہ جیسے وہ فلائٹڈ گیند نہیں کراتے کہ جی چلیں وکٹ بائی کرتے ہیں. تو وہ عبد القادر کی گولی تھی جو شہباز گل کو استعمال کیا گیا, وہ بیچارہ وہ پھنس گیا. اب اس کو کوئی یعنی ابھی تو کچھ تھوڑا سا حوصلہ پکڑا ہوگا شاید, اب جو زمانہ تو یعنی وہ چلیں جوڈیشل ریمانڈ پہ چلے گئے. اس بندے کو کوئی کھانا دینے بھی نہیں آیا, اسے کوئی کپڑے کا جوڑا دینے بھی نہیں آیا. اس کی جب عدالت میں پیشی تھی تو کوئی پارٹی ممبر ملنے کے لیے نہیں آیا. تو اس تو نہیں, وہ تو اس کا ایک رد عمل آیا ہے, تو اس کے نتیجے میں پھر لوگوں نے جو ہے نا وہ کی ہے اس طرح کی بات. دوسری پیشی پہ گئے, پہلی پیشی پہ کوئی نہیں گیا. تو یہ اس جو حواس باختگی تھی اس کی علامت ہے کہ وہ اس کی توقع نہیں کر رہے تھے کہ اتنا شدید رد عمل آئے گا. تو انہوں نے یہ ایک گگلی ڈالی تھی اور اس کو جناب ویمن رچرڈ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. اچھا خالد صاحب, اس میں کچھ چیزیں اور بھی بڑی مزیدار. عمران خان صاحب نے اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی تو انہوں نے ویڈیو کلپس چلائے کہ فلاں بھی یہ کہتا رہا, فلاں بھی یہ کہتا رہا. یہ کوئی جواز ہے؟ اچھا, اور ایک تو یہ ظاہر ہے بہت بچگانہ حرکت ہے کہ آپ کہیں کہ فلاں نے بھی کیا تھا, فلاں نے بھی کیا تھا. یہ بھی اسی حواس باختہ ہونے کی علامت, حواس باختہ ہونے کی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ خان صاحب کے اپنے کلپس بھی موجود ہیں جو ان سے کئی گنا زیادہ شدید ہیں. تو اگر آپ یہ بات کہیں کہ ان کو پکڑیں تو پھر اس کا مطلب ہے خان صاحب خود کو بھی پیش کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے بھی پکڑیں. جو باتیں خان صاحب نے کی ہوئی ہیں وہ تو کسی اور نے نہیں کی. مطلب جو ہمارے ہاں موسٹلی تنقید جو فوج پہ ہوتی رہی ہے وہ 2-3 چیزوں کے اوپر رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ فوج کے سیاسی کردار کو ہمیشہ سے جو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. فوج کے جو کاروباری پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی. اور تیسری جو چیز تھی وہ اس پہ ہوتی رہی کہ جو فوجی افسران ریٹائرمنٹ کے بعد یا ریٹائرمنٹ سے پہلے سول اداروں کے اندر آ کے دوبارہ سے نوکری کرتے ہیں اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی تنقید ہوئی ہے وہ افراد پہ ہوئی ہے, بحیثیت ادارہ کا بھی نہیں ہوئی. تو مطلب خود نواز شریف صاحب نے پچھلے دنوں میں جتنے بھی وہ کیا تھا تو اس میں وہ میرے خیال میں لوگوں کے نام لینے کے ساتھ ساتھ بھی وہ اپنے آپ کو جو ہے نا بیلنس کرتے رہیں کہ انسٹیٹیوشن سے ہماری جو ہے نا وہ ہے. تو یہ تو سراسر ایک مختلف سینیریو تھا جو اب بلڈ اپ ہوا اس کے اوپر یہاں آ کے کہ اب تو فوج کے اندر کوئی ٹرانسفر ہوتی ہے تو اس کو بھی بنا دیا جاتا ہے. مطلب جو بڑی گیم ہے نا اس میں تو اب فوج کے لیے یہ چیزیں ہوں گی اور ظاہر اندر کے لوگ استعمال ہوں گے. ظاہر ہے اگر مودی بیان دے گا تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور اگر امریکہ سے کوئی بیان دے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں, اندر سے تو لوگ وہ کریں گے. اور اس اب یہ دیکھیں ایک اور پریشر آ رہا ہے نا, وہی جو آپ سوات میں اور اس علاقے میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور وہ جو ابھی ہم نے چیزیں سامنے آئی ہیں, اس میں بھی پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی کا تعلق بھی جوڑا جا رہا ہے. اور یہ بالکل یعنی ایک اعتبار سے دیکھیں نا, اگر پی ٹی آئی کا ٹارگٹ فوج ہے تو ٹی ٹی پی کا ٹارگٹ بھی فوج ہے. تو دشمن کا دشمن دوست, تو یہ تو نیچرل ایک الائی والی بات بنتی ہے. یہ تو ایک لاجک ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. کچھ ماضی کے واقعات ہیں جو بھی اس چیز کو شہادت دیتے ہیں کہ یس, یعنی یہ باتیں ہم ایک عرصے سے سنتے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں, اب حقائق تو لوگ معلوم ہوں گے جن کو معلوم ہوں گے, ہم نے تو یہ تو ہمارے لیے تو بہرحال ایک افواہ کے درجے میں چیزیں چلتی رہیں کہ وہ باقاعدہ بھتہ دیتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے چندہ دیتے ہوں, یہ تو دوسرے مخالفین کہتے ہیں نا بھتہ دیتے ہیں ٹی ٹی پی والوں کو. پھر ان کی اپیئرنس کی بھی اطلاعات آنا شروع ہو گئی تھی 2-3 مہینے پہلے ہی سے کہ بھائی وہ ہیں. پھر اب یہ والی کارروائیاں بھی شروع ہو گئی ہیں, اور آپ اس میں دیکھیں گے کہ وہ بیانیہ دونوں کا ایک جیسا ہو رہا ہے. یعنی وہ ادھر خان صاحب 71 کی بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان 71 اور 2-3 ٹکڑے, اور یہ تو وہ خود عوامی تحریک اور ان کو کہیں مکتی بانی بنانے کے چکر میں تو نہیں ہے. یعنی رول ہے نا, ایک ملیٹنٹ کا رول ہوتا ہے, ایک پولیٹیشین کا رول ہوتا ہے. جو 71 میں ہم نے دیکھا کہ ملیٹنٹ کا رول جو ہے مکتی بانی کا تھا, اور جو ایک اس چیز کو ایک عوامی تحریک کا انداز جو دے رہے تھے وہ شیخ مجیب تھے عوامی لیگ کی صورت میں.
تو اب بہرحال کے پی کے میں عمران خان کی فالوئنگ اب بھی یعنی ٹھیک ٹھاک ہے, لوگ ان کی یعنی ووٹ بینک ہے, ساری بات ہے. اور ساتھ اگر وہ ملیٹنسی بھی آ گئی واپس تو فوج کے لیے زیادہ مشکلات نہیں پیدا ہو جائیں گی. سر اگر دشمن کے زاویے سے دیکھیں تو یہ تو ایک پرفیکٹ سیناریو ہے جس میں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آئے. اچھا ایک بات میری رہ گئی, ایک اینگل بتانا جی کہ یہ باتیں ہم نے 2007-8 میں سننا شروع کی تھیں کہ جی امریکہ افغانستان کے مسئلے کا بھی یہ حل سوچ رہے ہیں کہ پرشین جو ہے نا حصہ اسے علیحدہ کر دیا جائے, جو فارسی بولنے والے ہیں, اور جو پختون بولنے والے ہیں ان کو علیحدہ کر کے اور پاکستانی پختون بلڈ ملا کے گریٹر پختونستان بنا دیا جائے. اور ایک تو یہ چیز ہم نے افغان حل کے اعتبار سے سنی تھی, اور دوسرا اس اعتبار سے سنا تھا کہ جی پاکستان کی بھی بلکنائزیشن کے پروگرام, نیا جغرافیہ, مشرق وسطیٰ کا بھی نیا جغرافیہ اور اس خطے کا بھی نیا جغرافیہ, اس میں کبھی 4 حصے کرنے کی بات آتی تھی, اب خان صاحب 3 حصے کرنے کی بات کر رہے ہیں, 5 حصوں کی بات ایک دور میں چلی تھی. تو اس میں پہلے وہ ڈیٹ مقرر ہوئی تھی 2015, پھر 2020, اب 25 کی بات سن رہے ہیں. تو اس کو بھی ذرا سامنے رکھیں کہ امریکی منصوبہ بھی تو ہے نا آخر وہ. سر بالکل یہ فیکٹ ہے, اور یہ رینڈ کارپوریشن کی ایک رپورٹ تھی جو کہ لیک ہوئی تھی, اور یہ ظاہر ہے ہمارے بھی جو ادارے جو ذمہ دار ہیں اس سارے معاملے کے, ان کے لیے بڑی یہ تشویش کی بات تھی کہ اس لیول کی پلاننگ ہے کہ پاکستان کو 4 حصوں میں توڑیں گے. وہی آپ نے جیسے کہا کہ اچھا یہ تو ان کی نالائکی ہے اگر ان کو نہیں پتہ تھا, اس لیے کہ دیکھیں جب 2001 میں یعنی ادھر افغانستان, پھر عراق کا معاملہ بھی ہو گیا تھا, اس کے بعد وہ جنرل پتنی زینی تھا یا کیا نام, مجھے اب نام ذہن سے نکل گیا, تو اس نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان اور سعودی عرب, بالکل کلیئر ورڈز میں یہ بات تھی, مجھے ابھی تک اسی طرح یاد ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں یہ عراق اور افغانستان نہیں ہیں, انہیں اور طریقے سے ٹیکل کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب ہدف ہیں, یہ نہیں کہ ہم ان کو یوں ہی چھوڑ دیں گے, ہدف ہیں. اور ہدف کیا ہیں, جو عراق کے ساتھ کیا, جو افغانستان کے ساتھ, لیکن طریقہ مختلف ہوگا. تو یہ مطلب ان کو وہ دوستی کے دن سے ڈالر آ رہے تھے تو شاید اس میں تو میرے خیال میں کوئی ڈاؤٹ نظر ہی نہیں آتا کہ دشمن کون ہے اور دشمن کی سازشیں کس طرح چل رہی ہیں. اور وہ حمید گل والی بات بھی ذہن میں رکھیے جی بالکل, کہ 9/11 بہانا, افغانستان ٹھکانہ اور پاکستان نشانہ. اچھا سر, جو بلوچستان میں ساری کارروائی ہوئی ہے اس میں یہ نون فیکٹ ہے کہ یہی ساری ایجنسیز ڈیسٹیبلائز کرنے کے پیچھے تھیں, اور یہ ہم 10-15 سال سے یہ چیز مسلسل سن رہے ہیں. اب سر بات یہ ہے کہ یہ جو سارا ماحول ہے اس پہ تو پھر یہ چیز کافی کلیئر ہوتی ہے کہ دا ٹارگیٹ از پاکستان آرمی اینڈ الٹیمیٹلی پاکستان, کیونکہ یہ جو پورا بیانیہ بنایا جا رہا ہے جس میں بغاوت پہ بھی اکسانا, یہ تو فرسٹریشن تھی نا کہ آپ ڈائریکٹ کھل کے آ کے بات کرنا شروع ہو گئے, لیکن کسی نے کسی سٹیج پہ یہ بات تو کرنی تھی کیونکہ وہ ایک ماحول اور ایک مائنڈ سیٹ تو بنایا ہوا ہے. تو یہ جو اس پورے پولیٹیکل اسپیکٹرم کی جو ڈائریکشن ہے یہ بہت خطرناک ہے اداروں کے لیے بھی. اور اصل میں وہ جو جس کو ٹرننگ پوائنٹ کہہ رہا ہوں, تو کوئی اس طرح کی تو سمیل نہیں ہوئی ہے ادارے کے اندر چیزیں, یعنی یہ جو ہم تو ایک گس ورکنگ کر رہے ہیں, تو وہاں پہ تو بڑا اطلاعات کا بھی پورا نظام ہے. سر سوال یہ ہے کہ پھر وہ لاڈلے والا اسٹیٹس ایک دم کیسے چینج ہوگی؟ نہیں, اسی طرح کی کوئی چیز مل گئی ہو. ویسے ایک چیز میں اور کمال بھائی کہ کیا اسٹیٹس چینج ہوا ہے؟ یہ اپنی جگہ پہ ایک سوال ہے. یہ کیونکہ دیکھیں جو شہباز گل صاحب کو جس طرح ایک میجسٹریٹ نے آج جوڈیشل کیا وہ بڑا حیرت انگیز ہے. دیکھیں یہاں چھوٹے چھوٹے کیسز کے اندر لوگوں کو 4-4 5-5 بار ریمانڈ دیا جاتا ہے اور وہ ہفتوں پولیس کی کسٹڈی میں رہتے ہیں, اور یہاں تو ایک پوری لسٹ ہے اور سارے جو مطلب پاکستان پینل کوڈ کے وہ تمام آرٹیکلز جو ایکسٹریم جس کے اندر پنشمنٹ ہو سکتی ہے وہ سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں. اور اس کے 2 دن کے بعد ہی ایک اور اچھا اس کی مدعی بھی اسٹیٹ آف پاکستان ہے, ریاست پاکستان, ایک مجسٹریٹ کی مدعیت میں ہی وہ کیس درج کیا گیا ہے, اور اس میں 2 دن بعد ایک ڈیوٹی مجسٹریٹ پولیس کو ریمانڈ دینے سے انکار کرتا ہے اور ان کو جوڈیشل بھیج دیتا ہے, یعنی کہ وہ کیپیبل ہو گئے ہیں ضمانت لینے کے لیے. تو اس کے بعد یہ بات سوال جو ہے وہ بہرحال سامنے آتا ہے کہ کیا واقعی لاڈلے والا سٹیٹس ختم ہوا ہے یا ابھی برقرار ہے؟ ظاہر ہے اگر امریکہ بھی انوالو ہے تو پھر یہ ہے کہ یعنی ایکٹرز تو مختلف بھی ہوتے ہیں نا,
تو کبھی دائیں کان میں کوئی وہی آتی ہے, کبھی بائیں کان میں کوئی وہی آتی ہے, تو پھر تو وہ جو دا ریئل گیم از انٹیکٹ, یہ اس کا بالکل پاسبلٹی ہے جس کی طرف آپ نے مطابق اشارہ کیا. اگر وہ انٹیکٹ ہے تو وہ جو لاڈلی والا اسٹیٹس تھا اس میں یہ پروویژن تھی کہ آپ گالم گلوچ کریں, اس میں کہیں مس فائر ہو گیا. مس فائر کے لیے ڈیمیج کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک بندے کی تھوڑی سی قربانی دے دیں, عارضی قربانی. لیکن پھر یہ ہے کہ اسٹیٹس اگر برقرار ہے تو یہ پیسیفائی کرنے کے لیے تو یہ کام کیا آپ نے کہ ری ایکشن دکھایا آپ نے, لیکن اس کا مطلب ہے کہ پھر تھنگز ول گو بیک ٹو نارمل. لیکن یہ جو بیک ٹو نارمل والا ہے یہ تو پھر ایک بگر ایجنڈا ہی اپنی جگہ ڈپلوائے ہے. نہیں, نارمل نہیں سر. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ یعنی اس وقت ایک طرح سے ان کو بچانے کی بھی بات ہو سکتی ہے. وہ لوگ جن کا وہ ایسٹ ہے نارمل ایز لاڈلے والا اسٹیٹس نارمل, میں وہ کہہ رہا ہوں کہ بیک ٹو لاڈلا اسٹیٹس. سر وہ میرا خیال ہے کہ بطور ادارہ وہ اب اسٹیٹس کبھی بحال نہیں ہوگا, وہ چیز تو ختم ہو گئی ہے. لیکن جنہوں نے لانچ کیا ہے ان کے لیے تو ایسٹ ہیں, وہ اس کو پریزرو رکھنے کی اپنی ہر ممکن کوشش کریں گے, اور جو بھی ان کے جہاں بھی رابط ہو سکتے ہوں گے فیسیلیٹیشن وہاں پہ کی جائے گی. تو بہرحال یہ تو چیزیں آئندہ انفولڈ ہوتی رہیں گی. ایک ہوتا ہے نا جو کولیکٹیو ول ہوتی ہے, ایک کولیکٹیو ڈیسیجن ہوتا ہے, وہ تو اداروں کا وہ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کے اگینسٹ نہیں جایا جا سکتا. یعنی یہ کوئی اس طرح کی تو چیز ہوتی نہیں کہ ایک آدمی ہی ہو. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی ہوتے ہیں, لیکن بہرحال ایک پورا ایک باڈی اور پھر اس کی ایک کولیکٹیو تھنکنگ بھی ہوتی ہے. اور جب ایک پرسیپشن بن جاتی ہے تو اس پرسیپشن کے اگینسٹ کسی بڑے بندے کے لیے بھی جانا اتنا ممکن نہیں رہتا. اور یہ مطلب کچھ چیزیں ہوئی ہیں اس دوران کہ جس نے ایک پرسیپشن بنائی ہے, اور وہ اس کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ تھوڑا بہت بھی اگر کرنا پڑ رہا ہے تو اس کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے. تو وہ پرسیپشن اتنی سی بات سے بدل نہیں جائے گی. تو بہرحال پاکستان کے لیے خطرات بہت ہیں, ابھی کچھ خطرے سے نکلا نہیں ہے. وہ جیسے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جی ابھی آپ کا پیشنٹ کچھ بہتر ہوا ہے لیکن خطرے سے نکلا نہیں ہے. تو ایسی ہی صورتحال ہے جس سے ہم دو چار ہیں. خطے کی صورتحال بھی اسی رخ پہ جا رہی ہے. اگر آپ امریکہ چین والا وہ جو ہم تھیسس لے کے چل رہے تھے اس کو بھی دیکھیں تو یہ اب چین کے لیے بھی اہم ہے اور امریکہ کے لیے بھی ہمارا وہ جو ہے نا وہ ہے. کنٹینمنٹ اگر چائنا کی کرنی ہے تو ہمیں ڈسٹیبل کرنا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں مل کے پاکستان کے لیے اگلے 1-2 سال ابھی خطرے سے باہر ہونے والے نہیں ہیں, اور بہت بڑے بڑے خطرات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کی حفاظت فرمائے, اور وہ حفاظت بہرحال اگر وہ اپنے نظریے کی طرف لوٹ جائے تو ایک جھٹکے میں سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. نہیں تو یہ تو پریشانیاں اسی طرح رہیں گی اور مسائل بھی اسی طرح رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے, حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر بیٹھیں گے اور جو بھی خیر کے ایونٹس ہوئے ان کو زیر بحث لائیں گے. شر سے اللہ تعالیٰ بچائے.